السلام علیکم گائز، کیا حال ہے سب کے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل CNC نیوز۔ اور آج جو ہمارا چل رہا تھا پچھلا ٹاپک تھا ختم نبوت کے لحاظ سے، تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اہم سوالات کیے تھے اور اس کا جواب دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ہماری بہت سینئر ایکٹر پرسن رخسار فاروق صاحبہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر صاحب، ویلکم اگین ٹو مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ دونوں نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا، اور اب بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے جو ہے چینل کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی ہماری احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت سے ان کا کیا مراد ہے، وہ ان کا ختم نبوت سے کیوں، یعنی کہ ان کا طریقہ کار اور ان سے یعنی کہ مطلب کیا اخذ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری پہلے بھی اس بات پہ یعنی کہ وہ آپ نے ہمیں جواب دیا تھا، بہت تسلی بخش تھا، لیکن وہ پورا جواب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے گا اور اس کو کمپلیٹ کیجیے گا کہ احمدی ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی سین صاحب کا اور CNC نیوز کا، اور میرے سننے اور جاننے والے سب کے بھی میں خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ بات آج ہمارا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ پہلے دو پارٹ میں نے بتایا تھا کہ مقصود طاہر نام کا جو بندہ ہے اس نے اپنی FB میں جو پوسٹ لگائی تھی اس میں اس نے جو بکواس کی احمدیت کے حوالے سے اور ختم نبوت کا مفہوم کن معنوں میں اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو اس پوسٹ میں اس نے سب سے پہلے جو ترجمہ اور تشریح یا مفہوم بیان کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ غیر احمدیوں کا مفہوم ہے۔ حالانکہ اس مفہوم میں بھی اس نے مطلب جھوٹ بولا اور جھوٹ سے کام لیا اور گمراہ کیا، دجالی پن دکھایا، جھوٹا پن دکھایا۔ لیکن اب اسی پوسٹ میں وہ ختم نبوت کا مفہوم کن معنوں میں، اب وہ کہتا ہے کہ احمدی اس سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ جی احمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین ہی مانتے ہیں۔ آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے اور آخری شرعی نبی ہیں۔ یہاں اس نے جو بات کی ہے وہ غلط کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کی تصدیق تو کرتے ہیں، لیکن یہ اس نے کہا ہے نا کہ شرعی نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف شرعی نبی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہے۔ آگے چلیں، اب آگے وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت کے آخری اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہاں پہ وہ جو معنی کر رہا ہے ختم نبوت کا مفہوم کن معنوں میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت کے آخری اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ مطلب یہ ان کا یہ کو گنڈی کی طرح عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے آخری منصب پر فائز ہے۔ مطلب یہ کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور سب سے زیادہ شان کے آخری مقام پر فائز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا ہے یہ اللہ نے بتایا نہیں، تو بلندیوں کی آخری عروج والی حد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں کہ وہ ختم نبوت کے اس مقام پر ہیں۔
ختم نبوت کا اپنا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شان سے زیادہ بلند ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جال بنا جا رہا ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ اب ایک بندہ جس کو اتنا نالج نہیں ہے، عام فہم بندہ ہے یا مزدور طبقہ ہے یا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی آفس میں جاب کرتا ہے، وہ بندہ زیادہ دین سے نزدیک نہیں ہے، اس کو علماء کی بیٹھک نصیب نہیں ہوئی یا اس کے پاس دینی علم نہیں ہے، اسکول کا وہ علم پڑھا ہوا ہے۔ اب جب اس کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے آخری مقام پر فائز ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل ہے، تو اس نے تو کہنا ہے کہ یہ تو بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے غلام ہے، یہ تو بڑا یہ ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس وہ کینچی ماریں گے، جھوٹ بولیں گے، گمراہ لوگوں کو کریں گے، یہ ان کا ایک ٹائٹل ہے لوگوں کو پھنسانے کا۔ آگے چلیں، یہی آگے ابھی مکمل نہیں ہوا، آگے چلیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں تک تو اس نے کہا ٹھیک۔ آگے بولتا ہے سوائے اس کے، واٹ از سوائے اس کے؟ وہ بھائی سوائے کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے نبی پاک، میڈم آپ ذرا خیال کریے گا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، بے شک نہیں آ سکتا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بے شک یہی ہے میں نے۔ اب وہ بکواس کر رہا ہے سوائے اس کے۔ اچھا جی، کس کے سوائے؟ اب دیکھنا کتنی وہ مطلب کہ دجالی چال ہے، بریک سی چال ہے، عام بندہ فہم سمجھ نہیں سکے گا۔ کہتا ہے کہ اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن سوائے اس کے کہ آپ کی امت سے کوئی نبی آئے گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میرا یہ سوال ہے، ان پوری قادیانیت پر، پورے حرام زدوں پر یہ سوال ہے میرا، اور یہ چیلنج کے ساتھ سوال ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نہیں ہے؟ کیا مولا علی پاک نہیں ہے؟ کیا امام حسن پاک اور امام حسین پاک نہیں ہے؟ جب یہ سارے حضرات ہیں اور یہ بھی امتی ہیں اور یہ صحابی ہیں اور یہ مقام پہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ان میں سے دو ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر آتا۔ بے شک۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر جیسی ہستی بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، تو یہ دجال کانا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور یہ سوائے البتہ یا امتی، یہ کیا تکلیف ہے ان کو؟ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہاں بھی تشبیہ نبوت کی جا رہی ہے، لیکن یہاں بھی فرما دیا لا نبی بعدی، لیکن علی میرے پاس نبی کوئی نہیں ہے۔ تو بے شک ہارون کی جگہ ہے میرے ساتھ، ہارون طرح میری مدد ضرور کر رہا ہے، ہارون طرح تو میرا بھائی بھی ہے، لیکن لا نبی بعدی۔ جب مولا علی پاک جیسی ہستی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کے بارے میں آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سوائے کیا کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ تو امت ہی آخری ہے، اس میں نبی اور کوئی کسی قسم کے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ آگے چلیں، آگے کہتا ہے جی، وہ بکواس کرتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے تربیت یافتہ ہو اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پرچار کرنے والا ہو۔
تین باتیں اس نے یہاں پہ کی ہیں جی. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض والا ہو. اچھا یہ تینوں چیزیں اس کانے پہ کم از کم نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی. سب سے پہلے یہ ہے کہ غلامی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس خبیث کے بچے نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، غلامی ختم ہو گئی. اور آگے ہے جی کامل غلامی ختم ہو گئی جی، کیونکہ اس نے انکار کر دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا. اچھا کامل غلامی والے یہ جھوٹا ہو گیا، اس نے کامل غلامی نہیں کی، لہذا یہ اس اپنے دعوے میں یہ جھوٹا ہوا. دوسرا نے کہا ہے کہ حضور کی امت میں سے ہو. جب اس خبیث نے اعلان نبوت کر دیا تو حضور کی امت سے یہ کٹ گیا ہے، یہ کمینہ کٹ گیا ہے. تیسرا بات وہ کہتا ہے فضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ختم نبوت کا انکار کر دیا، فضان کہاں سے آ گیا؟ لہذا یہ اپنے دعوے سے تینوں دعووں سے یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اچھا اس کے برعکس یہی تینوں چیزیں اس کے برعکس لے چلتے ہیں. کیا حضرت بلال نے کامل غلامی نہیں کی؟ کیا حضرت سلمان فارسی نے کامل غلامی نہیں کی؟ حضرت سلمان فارسی سے کوئی بندہ پوچھتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، فرماتا ہے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. سلمان اسلام کا پتر ہے، اسلام سلمان کا دادا ہے، اسلام کی نسل ہے، سلمان بن اسلام. کیا وہ کامل غلام نہیں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے حضرت ویسے کرنی کامل نہیں تھے. فیضان نبوت وہاں حضرت ویسے کرنی کے پاس نہیں گیا، حضرت ویسے کرنی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، چھوڑ دو. وہاں پہ حضور غوث پاک کامل غلام نہیں تھے، فیضان نبوت وہاں نہیں پہنچا، امت محمدی میں نہیں ہے وہ. وہاں کیا حکم ہوا ہے؟ فرمایا تمام اولیاء اکرام کی گردنوں میں شیخ عبد القادر کا قدم ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک طرف یہ پہلو ہے، ایک طرف وہ پہلو ہے. خبیث انسان جب تم نے ختم نبوت کا انکار کر دیا پھر کامل غلامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فضان نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کمینے انسان پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت کو مان پھر امتی ہونے کا دعویٰ کر. لہذا یہ تو ایسا گھٹیا انسان ہے. آگے آگے پروگراموں میں ہم اس کے کریکٹر کے بارے میں بتائیں گے، اس کی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے، اس نے بغیرت نے کیا کیا لکھا ہے، کیا 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 ہے. اچھا جی آگے جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اس مقصود قائد نے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ غیر امت کے نبی عیسیٰ بن مریم کی محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کنسیپٹ. اب ہم حضرت عیسیٰ کی واقعی نبوت کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل اور کامل اور اکمل ہے. بے شک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا کرنے؟ ان دجالیوں کا خاتمہ کرنے کے وہ آئیں گے، ان خبیثوں سے کہ وہ جواب طلب کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کی مدد کریں گے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کریں گے. تو ان کا تو مطلب یہ دعوے یہ سارا کچھ یہ ہے جھوٹا. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے سٹیپ پہ ہم مزید اس پہ اسی پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں. جی ناظرین ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے ہی اچھے انداز سے اور جو انہوں نے پوسٹ لگائی تھی ڈاکٹر صاحب نے وہ اس کو بیان کیا کہ وہ کیا پوسٹ مارٹم جی پوسٹ مارٹم کیا ڈاکٹر صاحب نے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور یعنی کہ ان کے جو دعوے ہیں یا ان کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نقاب جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بیان کیے. ان کا یعنی کہ طریقہ کاروبار بتایا آپ کو اور واردات ان کی بتائی کہ وہ کس طرح معصوم مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کر کے اسلام سے جو ہے بھٹکانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب جو ہیں اسی طرح کنٹینیو رہیں گے ہمارے باقی پروگرامز میں بھی. اور اب جو ہے وہ میں ہم اپنی جو ہے سینئر ایکٹر پرسن رخسار صاحبہ ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. رخسار صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ نبوت اور وحی کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا جو ہے مرزا پر کوئی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی یا اس پہ کوئی وحی جو ہے وہ آئی تھی؟ استاد نمیز کا جی. وعلیکم السلام ناظرین. جو کہ مجھ سے سوال کیا گیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی میں مابین امتیاز وحی الہی ہوتا ہے. قطع نظر اس سے کہ اس کے علاوہ نبوت کے کچھ اور خصائص بھی ہیں، لیکن کائنات بشریت میں دیگر انسانوں سے جو شاید نبی کو منفرد اور ممتاز کرتی ہے وہ وحی الہی ہے، اور اس کی حامل خصوصیت کو نبی کا نام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب وہ وحی الہی سے شرف سے کسی بندے کو متمیز فرما دیتا ہے تو پھر خصائل نبوت میں سے جو چاہے اور جسے چاہے اس کے حساب حال حصہ سے عطا فرما دیتا ہے. وحی الہی 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے لیے منتخب بندے پر نازل ہوتی ہے. اگرچہ کتب حدیث میں اس کی اور بھی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں، مگر اس وقت ہم یہاں صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وحی اللہ کے نبی کی طرف قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں ہی نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں ان صورتوں کا ذکر فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَقَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. ترجمہ یہ ہے، اور ہر بشر کی مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے، اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا قادیانی احمد قادیانی پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ جی بالکل. اگر اس پر کوئی وحی نازل ہوئی ہوتی تو کیا اس کی کوئی اپنی کتاب نہ ہوتی؟ جی بالکل. اس پر وحی نازل ہوئی ہوتی تو کیا قادیانیت جو ہے آج ہماری قرآن و شریعت سے وہ فائدہ حاصل کر سکتی؟ جی. ہماری قرآن و شریعت کے مطابق جو باتیں ہیں وہ کر سکتی ہوتی؟ ناظرین ماشاءاللہ میڈم نے بہت پیارا جواب دیا ہے وحی اور نبوت کے حوالے سے. تو یہاں جو معاملات ہیں نا، جو ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی منتخب فرمایا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی. اچھا، یہ تمام انبیاء کی میں بات کر رہا ہوں، تمام انبیاء کی بات. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، یہ تو مرزا ہے نا، یہ تو دجالی خبیث ہے نا، جب میرے محبوب کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سونے تمہارے لیے جبریل تو آئے ہی آیا، لیکن تمہارے جو لفظ ہیں نا وہ سارے کے سارے وحی ہیں، وہ سب کے سب وحی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں خدا بولتا ہے، جب خدا بولتا ہے تو آپ، یہ ہے وحی اور نبوت ہے وحی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کا جواب دیا میڈم صاحبہ آپ نے بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی. بے شک جو ہے جو مرزائی ہیں وہ کافر ہیں اسلام میں، اور وہ رہیں گے تا قیامت رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آنے والا جو بھی اس طرح کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. اور ہم اپنی جو شریعت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نام آتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات آتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے لیے ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی ترغیب دے کے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ بات آئے گی ہم ان کے لیے جانیں قربان کریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے لیٹسٹ ویڈیو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کمپلیٹ. ہم اس پہ جتنے بھی پروگرام کر لیں وہ کم ہے، لیکن آپ سب سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ نیوز مل جائیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو جتنے بھی پروگرامز آئیں گے اس کو ضرور فالو کیجیے گا اور دیکھیے گا. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.